بسم الله الرحمن الرحيم ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي ويستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم گزشتہ سبق میں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 4 قسم کی عورتوں کو حلال فرمایا۔ اب جہاں سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے ایک خاص قسم کی رعایت کا بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک اس میں فرمائیں گے کہ عام امتی کے لیے تو یہ حکم ہے کہ اگر اس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، مثلا 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، تو عام امتی کے اوپر یہ بات ضروری ہے، واجب ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے درمیان باری کو تقسیم کرے، یعنی ایک دن ایک بیوی کے پاس، دوسرے دن دوسری بیوی کے پاس، تیسرے دن تیسری، چوتھے دن چوتھی، یعنی باری تقسیم کرنا عام امتی کے اوپر واجب ہے۔ لیکن
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے یہ رعایت رکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقسیم یعنی باری باری سے رہنا بیویوں کے پاس واجب نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے یہ رعایت رکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر باری باری بیویوں کے پاس رہنا واجب نہ تھا۔ شب پاشی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دیا گیا ہے کہ جس کے پاس آپ رات گزارنا چاہیں آپ گزار سکتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تھی؟ رعایت تھی۔ دیکھیں ترجمہ، ترجی من تشاء منہن، دور کر دے تو جس کو چاہے ان سے، ٹھیک ہے، دور کر دے تو جن کو چاہے ان سے یعنی بیویوں سے۔ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ، اور ملا لے تو طرف اپنے جس کو چاہے یعنی باری دے، ٹھیک ہے۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، اور وہ عورت جو تو طلب کرے، وہ عورت جس کو آپ طلب کرے، ممن عزلتا، ان سے جس کو آپ نے الگ کر دیا، فلا جناح علیکا، پس نہیں کوئی گناہ اوپر آپ کے۔ ذالک ادنا ان تقر اعینہن، یہ حکم، یہ بات جو اللہ پاک نے حکم بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رعایت رکھی گئی، اب اس کی حکمت، یہ بات زیادہ قریب ہے یہ کہ ٹھنڈی ہوں گی ان کی آنکھیں، یعنی آپ کی بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی، ولا یحزن، اور نہ ہی وہ مغموم ہوں گی، ویرضین بما آتیتہن کلہن، اور وہ راضی ہو جائیں گی، بما اس پر، آتیتہن جو دے گا تو ان کو، کلہن ساری کی ساری، ٹھیک ہے۔ آگے بھی دیکھ لیں، واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ پاک جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اختیار ہے کہ اپنی عورتوں میں جس کو چاہے آپ پیچھے کریں، ترجی من تشاء منہن، جس کو چاہیں آپ دور کریں، مطلب کہ آپ اس کو باری نہ دیں، ٹھیک ہے۔ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ، اور جس کو چاہیں آپ ملا لیں، یعنی آپ اس کو کیا کریں؟ باری دیں، جگہ دیں، آپ اس کو اپنے پاس رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور جن عورتوں کو آپ نے اپنے سے دور کر دیا، مطلب کئی دن آپ نے ان کو باری نہیں دی، وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ، الگ کر دیا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، اگر آپ اس کو پھر ملانا چاہتے ہیں، پھر باری دینا چاہتے ہیں، تو آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اس بات کے اوپر بھی آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کسی قسم کا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ اللہ پاک نے کیوں یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیارات دیے اللہ پاک نے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری عمر، مدت العمر، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ رہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے درمیان مساوات اور برابری کو ملحوظ نظر رکھا۔ دیکھو، اب آیت کا آپ یہ مطلب نہ سمجھنا کہ یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واجب تھا، یہ واجب نہیں تھا، اللہ کی طرف سے ضروری نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک رعایت تھی، یہ رخصت تھی بس، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ مسافر آدمی کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، قرآن پاک میں حکم ہے۔ اب یہ حکم جو ہے یہ واجب کے معنی میں نہیں ہے کہ مسافر کے اوپر لازم ہے کہ جب وہ سفر کرے گا روزہ نہیں رکھے گا، بلکہ اچھی بات، بہتر بات یہ ہے کہ مسافر روزہ رکھ لے، ٹھیک ہے۔ رخصت دے دی گئی مسافر کو، کیوں؟ اس کی مشقت کی وجہ سے، اس کے تکلف کی وجہ سے، کہ اس کو مشقت نہ اٹھانی پڑے، اس لیے اللہ پاک نے رخصت دی ہے، وہ حکم واجب کے معنی میں نہیں ہے۔ لہٰذا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ اللہ پاک نے حکم واجب نہیں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رخصت تھی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عورتوں کے اندر مساوات کو اور برابری کو ملحوظ نظر رکھا، ہر کسی سے منصفانہ سلوک کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ احادیث شریف کے اندر آتا ہے نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی عورت کے باری کے دن کسی دوسری عورت کے پاس رہنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اجازت لیتے تھے پہلے، سمجھ آئی ہے؟ کسی عورت کی باری کے دن یا رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور عورت کے پاس رہنا ہوتا تو جس دن اس عورت کی باری بنتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا لیتے تھے؟ پہلے اجازت لیتے تھے،
سمجھ آئی کہ نہیں؟ منصفانہ سلوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا۔ اب آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ نے اس اختیار کی مصلحت کو بیان کیا ہے کہ میرے پیغمبر میں نے یہ آپ کے لیے یہ رعایت کیوں رکھی؟ رعایت اللہ پاک نے اس لیے رکھی ذالک ادنیٰ ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہن، کہ یہ اختیار، یہ رعایت آپ کو ہم نے اس لیے دیا کہ آپ کی بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ مغموم بھی نہ ہو اور وہ راضی ہو جائیں، جو بھی آپ ان کو چیز دیں وہ ساری کی ساری بیویاں اس کے اوپر کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائیں۔ یعنی یہ اختیار اس لیے دیا کہ عورتیں اپنا حق نہ سمجھیں، عورتیں اپنا حق بالکل نہ سمجھے، اور یہ بھی جان لیں کہ شب پاشی کے اندر ہمارا کوئی حق نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور آپ جو بھی اپنی بیویوں کو اپنی طرف سے کوئی تحفہ دیں گے، کوئی چیز دیں گے، وہ بیویاں آپ کا احسان سمجھ کر اس تحفے کو قبول کر لیں۔ کیا کر لیں؟ قبول کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ ان کو اپنے پاس بلائیں، دیکھیں ان تقر اعینہن، اگر آپ ان کو اپنے پاس بلائیں تو وہ کیا ہو جائیں؟ خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ ولا یحزن، اور اگر نہ بھی آپ ان کو باری دیں تو وہ مغموم نہ ہو، کیونکہ جب ان کو پتہ چل گیا کہ بھئی ہمارا حق ہی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چیز واجب ہی نہیں ہے باری باری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عورت کے پاس آنا، تو پھر وہ مغموم بھی نہیں ہوں گی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ حکم واجب ہوتا کہ آپ نے بھی میرے پیغمبر باری باری ہر عورت کے پاس رہنا ہے، تو پھر اگر خدا نہ خواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو باری نہ دیتے تو وہ کیا ہو جاتی؟ عورت مغموم ہو جاتی، رنجیدہ ہو جاتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چیز رکھی ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس عورت کے پاس نہیں بھی جائیں گے تو وہ مغموم نہیں ہوں گی، اور نہ ہی وہ کسی قسم کا شکوہ کریں گی، گلہ کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ آج آپ نے ہمیں باری کیوں نہیں دی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، ایک بات اور سمجھے یہاں پہ، یہ جو رعایت اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے نا، یہ اللہ پاک نے اپنے نبی کے اوپر بہت بڑا فضل فرمایا ہے، بہت بڑی رحمت فرمائی ہے کہ ازواج مطہرات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کا پابند بنایا ہے، نہ کہ ازواج مطہرات کی خواہش کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کیا۔ عام ماحول کے اندر آپ دیکھیں، 4 بیویاں جس کی ہوں، اب ظاہری بات ہے وہ اپنی بیویوں کا کیا ہے؟ ان کی خواہش کا پابند ہے، اس کے اوپر ضروری ہے، واجب ہے کہ وہ کیا دے گا؟ ہر کسی کو باری دے گا اور ہر کسی کے ساتھ اس کے حقوق پورے کرے گا، ٹھیک ہے؟ نہیں کرے گا تو پھر اس کو سخت گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ الیاذ باللہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جس کے پاس 2 بیویاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ منصفانہ سلوک نہ کرے، قیامت والے دن اس کا جسم اس طرح ہوگا کہ آدھا جسم اس کا فالج زدہ ہوگا، آدھا جسم اس کا فالج زدہ، یعنی جس طرح اس نے دنیا میں بیویوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں نہ کیا، منصفانہ سلوک نہیں رکھا، روا نہیں رکھا، تو اللہ پاک قیامت والے دن اس کو سزا بھی اسی طرح کی دیں گے کہ فالج زدہ اس کا جسم ہوگا۔ تو اللہ نے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت بڑا فضل فرمایا ہے کہ ازواج مطہرات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کا پابند بنایا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیں ہمیں منظور ہے، نہ کہ ازواج مطہرات کی خواہش کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا ہے؟ پابند کیا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ مگر بائی ہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی بیویوں کے درمیان کیا کیا ہے؟ منصفانہ سلوک ہی کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر دیکھو مجبور بھی نہیں تھے، اللہ کی طرف سے اس کے اوپر مجبور بھی نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ضروری قرار دیا جائے، مجبور کیا جائے، نہیں میرے پیغمبر آپ نے باریوں کو ضرور ملحوظ خاطر رکھنا ہے، مجبور بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تعلیم کے لیے کیا کیا ہے؟ پورا منصفانہ سلوک کیا ہے۔ صرف ایک بیوی تھی، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے بوڑھی بیوی تھی۔ یہ جب یہ اس کی عمر زیادہ ہو گئی تو انہوں نے از خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی، یا رسول اللہ میں اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کرتی ہوں،
اس کو دیتی ہوں. آپ جب میری باری ہو، جس دن جس رات میری باری ہو، آپ میری جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہ لیا کریں. انہوں نے از خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت دی تھی. سمجھ آئی ہے؟ اور آگے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ پاک جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. یہ اللہ پاک نے ایک سرسری بات کہی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف خطاب نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک فرمانا چاہتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں کس بیوی کی زیادہ محبت ہے، کس بیوی کی طرف زیادہ رغبت ہے، میلان ہے، یہ اللہ پاک جانتا ہے. اللہ پاک جانتا ہے، لیکن اس کے اوپر اللہ پاک مواخذہ نہیں کرتا. دیکھو ایک بات سمجھو، ایک مسئلہ سمجھو. جس کے پاس دو بیویاں ہیں، ایک ہے محبت، ایک ہے حقوق. ایک ہے محبت، ایک ہے حقوق پورے کرنا. دیکھو دو بیویوں کے اندر اگر اس کو کسی سے زیادہ محبت ہے تو اس کے اوپر اس کا مواخذہ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اگر حقوق پورے نہیں کرے گا اس کے اوپر اس کا مواخذہ ہے. ٹھیک ہے؟ عام امتی کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر محبت زیادہ ہو گئی ہے کسی بیوی سے تو وہ، کیونکہ محبت انسان کے اختیار کے اندر نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ محبت انسان کے اختیار میں، لیکن حقوق جو ہے یہ اللہ کی طرف سے واجب ہیں. حقوق پورے کرے گا دونوں بیویوں کے. اگر محبت کی دو بیویوں میں سے تین میں سے کسی ایک کے ساتھ زیادہ ہے تو اس کے اوپر مواخذہ نہیں ہے. ہاں اگر حقوق کے اندر کمی زیادتی کرے گا اس کے اوپر اللہ کی طرف سے کیا ہوگا؟ مواخذہ ہوگا. سمجھ آئی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ہم جانتے ہیں کہ کس بیوی کی محبت تمہارے دلوں میں سب سے زیادہ ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن میں اس کے اوپر مواخذہ نہیں کرتا کیونکہ وہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، اور کیونکہ اللہ پاک کیا ہیں؟ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حلیمہ، اور اللہ پاک جاننے والے ہیں اور حوصلے والے ہیں، بردبار ہے. حوصلے والے کس طرح کہ اللہ پاک نے اس محبت والے سلسلے میں تمہیں چھوٹ دی ہے. کیا دی ہے؟ چھوٹ دی ہے. بھئی اگر محبت کے اندر بھی اللہ یہ واجب کر دیتا کہ نہ، جس طرح پہلی بیوی سے محبت ہے اسی طرح تو نے اس سے بھی محبت کرنی ہے، تو انسان مجبور ہو جاتا، تکلیف کے اندر پڑ جاتا. سمجھ آئی؟ ہاں تکلیف کے اندر پڑ جاتا انسان. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ ہاں. اور جو لوگ اس قسم کے احکام کے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نکتہ چینی کریں گے تو اللہ پاک جانتے ہیں، تو پھر اس بارے میں بھی اللہ پاک بردبار ہے، حوصلے والا ہے. اگر کوئی انسان اس وقت کا دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا کہ دیکھو جی یہ باری نہیں پوری کر رہا، یہ حقوق نہیں پورے کر رہا، اللہ پاک نے فرمایا دیکھ لو میں جانتا ہوں اگر کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر کے اوپر نکتہ چینی کی، حلیمن جانتا تو ہوں میں، لیکن میں کیا ہوں؟ بردبار ہوں، حوصلے والا ہوں. ایک دم میں سزا نہیں دوں گا لیکن میں مہلت دے رہا ہوں کہ آئندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کوئی کسی قسم کا خیال اور بدگمانی بھی نہ کسی امتی کے بارے میں آئے. ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں جی. لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك. نہیں ہے حلال آپ کے لیے، یہ بھی خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، نہیں ہے حلال آپ کے لیے النساء عورتیں، من بعد اس عدد کے، بعد اس کے یعنی عدد کے، مطلب وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں. کتنی تھی؟ 9 بیویاں تھیں. آگے دیکھیں. ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ ہی یہ کہ آپ تبدیل کریں بہن ساتھ ان بیویوں کے. ٹھیک ہے؟ نہ ہی تبدیل کرے تو ان کے بدلے بیویوں کو. ٹھیک ہے؟ ولو آجبا کا حسن ہن، اگرچہ اچھا لگے تجھے حسن ان کا، اگرچہ اچھا لگے تجھے حسن ان کا، الا ما ملکت یمینک، مگر وہ جو مالک ہے دایاں ہاتھ تیرا. ٹھیک ہے؟ سمجھو آیت یہ کیا مطلب ہے. آیت تخیر 21ویں سپارے کے آخر میں پڑھی ہے نا، آیت تخیر، جس میں ازواج مطہرات کو اختیار دے دیا گیا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر سے حکم فرمایا کہ میرے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو تو ٹھیک ہے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، اگر اللہ اس کے رسول کو چاہتے ہو، دار آخرت کو چاہتے ہو. ٹھیک ہے؟ یہ آیت تخیر کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے؟ اختیار دیا گیا ازواج مطہرات کو. اس آیت کے نزول کے بعد ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کیا؟ اختیار کر لیا. اللہ رسول اور دار آخرت کو کیا کر لیا تھا؟ اختیار کر لیا تھا. کیونکہ جب وہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ کو سنائی کہ دیکھ لو یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ اس کے رسول اور آخرت کو پسند کرتی ہوں، میں دنیا کو پسند نہیں کرتی۔ پھر باری باری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب بیویوں سے یہی آیت سنائی تو ساری بیویوں نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ، جو عائشہ نے کہا ہے وہی ہم اختیار کرتی ہیں، وہی بات ہماری ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ آیت تخیر نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس صلہ میں یہ حکم نازل کیا تھا، یہ جو ابھی آیت جب آپ نے پڑھی ہے اس کے صلہ میں یہ حکم نازل کیا کہ کیا حکم ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے پیغمبر اس کے بعد، یعنی ان 9 بیویوں کے بعد جنہوں نے اللہ، رسول اور آخرت کو پسند کر لیا ہے، دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کو پسند کر لیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کر لیا ہے، ان 9 بیویوں کے بعد اب آپ کے لیے کسی اور بیوی سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔ یہ نبی کی بیویوں کے اوپر ایک خاص انعام تھا اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اس آیت تخیر کے صلہ میں اللہ نے یہ حکم اپنے پیغمبر کو سنایا کہ میرے پیغمبر ان 9 بیویوں کے بعد آپ کے لیے اب کسی دوسری عورت سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ مزید کسی عورت سے کیا کریں؟ نکاح کریں، مزید کسی عورت سے شادی کریں، بلکہ آپ نے انہی بیویوں کو باقی رکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ انہی بیویوں کو آپ نے باقی رکھنا ہے۔ موجودہ جو آپ کی بیویاں ہیں یہ دنیا میں بھی آپ کی بیویاں رہیں گی اور آخرت کے اندر بھی آپ کی بیویاں رہیں گی، ٹھیک ہے، دنیا میں بھی آپ کی بیویاں اور آخرت کے اندر بھی آپ کی بیویاں۔ یہ خلاصہ کلام یہ سمجھو، یہ 9 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اس طرح تھی جس طرح امتی کے حق میں 4 بیویاں رکھنا ضروری ہو گئی تھی۔ یہ 9 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اس طرح تھیں کہ جس طرح عام امتی کے حق میں 4 بیویاں۔ عام امتی کو کیا حکم ہے کہ 4 سے زیادہ نہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم صادر فرما دیا کہ میرے پیغمبر یہ 9 بیویاں جو ہیں ان کے علاوہ اب آپ کسی اور سے نکاح نہیں کریں گے۔ آیت کے اندر دیکھیں ایک اور بھی اللہ نے حکم دیا ہے، وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ، اور نہ ہی آپ ان بیویوں کے بدلے کوئی اور بیوی سے نکاح کریں گے، تبدیل بھی نہیں کرنا۔ یعنی 9 بیویاں ہیں نا، آپ ان 9 میں سے کسی ایک کو طلاق دے دیں اور کسی دوسری سے شادی کر لیں اس کی جگہ، پھر 9 کا عدد پورا کر لیں، میرے پیغمبر آپ نے یہ بھی نہیں کرنا۔ بس یہ جو 9 ہیں آپ نے ان 9 کو کیا رکھنا ہے؟ باقی رکھنا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا صلہ دیا ازواج مطہرات، کہ اللہ نے منع کر دیا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو باقی رکھنا ہے اب، اور اس کے علاوہ کسی سے نکاح بھی نہیں کرنا اور تبدیل بھی نہیں کرنا کہ 9 کا عدد چلو پورا کر لیں، آپ کسی بیوی کو طلاق دے گے کہ اس کی جگہ کسی اور سے شادی کر لیں اور 9 کا عدد پورا کر لیں، نہ، یہ بھی نہیں کرنا، تبدیل بھی نہیں کرنا۔ اب انہی کو باقی رکھنا ہے، دنیا میں بھی یہ آپ کی بیویاں رہیں گی اور آخرت کے اندر بھی آپ کی کیا رہیں گی؟ بیویاں رہیں گی۔ سبحان اللہ، سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اچھا، ایک اختیار دیا، الا ما ملکت یمینک، مگر وہ جو دایاں ہاتھ مالک ہے تیرا، یہ لونڈیاں باندیاں، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادتی، تغیر و تبدل اس کا اختیار دے دیا کرتا ہے۔ یہ آپ زاد کریں، رکھیں، تبدیل کریں، جو مرضی کریں، اس چیز کے بارے میں آپ کو اختیار ہے، لیکن بیویوں کے بارے میں آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کسی قسم کا، ٹھیک ہے۔ جمہور صحابہ اور تابعین نے اس آیت کی یہی تشریح کی ہے، ٹھیک ہے، جمہور صحابہ اور تابعین نے یہی آیت کی تفسیر کی ہے۔ اس آیت کے بارے میں حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، ام سلمہ یہ بھی کیا ہیں؟ بیوی ہیں۔ یہ فرماتی ہیں کہ یہ ممانعت جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعد میں منسوخ ہو گئی تھی، آخری زندگی میں، ٹھیک۔ یہ اللہ پاک نے جو ممانعت بیان فرمائی ہے نا، یہ بعد میں کیا ہو گئی تھی؟ منسوخ ہو گئی، یعنی یہ حکم آپ کے لیے بعد میں ختم ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو اجازت مل گئی تھی بعد میں کہ آپ جس سے چاہیں نکاح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تغیر و تبدل کی بھی اجازت مل گئی تھی، شروع میں آپ کے لیے حکم تھا، لیکن بعد میں یہ حکم ختم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مانے۔ مگر واقعہ یہ ہے اس آیت کے اترنے کے بعد نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور بیوی سے نکاح کیا تھا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی کو تبدیل کیا تھا، سمجھ آئی؟ وگرنہ زیادہ تر جو صحابہ اکرام ہے، ایک پوری جماعت ہے صحابہ کی، تابعین کی جماعت ہے، انہوں نے اس آیت کا یہی تفسیر بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ممانعت آخر تک رہی تھی، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ باقی وہ روایات کے ذریعے حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ یہ جو باتیں ہیں یہ روایات کے ذریعے پہنچی ہے۔ اجماع امت کو دیکھنا چاہیے کہ زیادہ تر نبی پاک
پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت زیادہ تر صحابہ کا اجماع جو ہے کس مسئلے کے اوپر ہے، اس مسئلے کو لینا چاہیے. ٹھیک ہے، دیکھیں جی آگے. وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور ہیں اللہ پاک اوپر ہر چیز کے نگران. ٹھیک ہے، اللہ پاک ہر چیز کے اوپر کیا ہے؟ نگران ہے. آگے دیکھیں جی. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث. یہ اب مومنین سے 7واں خطاب ہے جی. ٹھیک ہے، کتنے؟ 7واں خطاب ہے. یہ ترجمہ تھوڑا سا دیکھ لو پھر میں آج سمجھاتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، لا تدخلوا بیوت النبی، نہ تم داخل ہو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کو. ٹھیک ہے، بن بلائے، بغیر اجازت کے. ٹھیک ہے، الا ان یؤذن لکم الی طعام، مگر یہ کہ بلایا جائے تمہیں طرف کھانے کے، مگر یہ کہ یؤذن، اجازت دی جائے، بلایا جائے، لکم تمہیں، الی طعام، طرف کھانے کے، غیر ناظرین اناہ، نہ ہو وہ دیکھنے والے اس کے برتنوں کو، نہ ہو وہ دیکھنے والے اس کے برتنوں کو، ولیکن اذا دعیتم، اور لیکن جب تم کو بلایا جائے، فادخلوا، پس داخل ہو وہ تم، فاذا طعمتم، پس جب کھانا کھا چکو، فانتشروا، تو پھیل جاؤ، متفرق ہو جاؤ. یعنی جب کھانا کھا لیا نبی کے گھر میں تو کیا ہو جاؤ؟ چلے جاؤ واپس اپنے گھروں میں. ٹھیک ہے، ولا مستأنسین لحدیث، اور نہ انس رکھو، نہ جی لگانے والے، ولا مستأنسین، اور نہ جی لگانے والے، لحدیث، باتیں کرنے کے لیے. وہیں پہ بیٹھ کے باتیں نہ کرنے لگ جایا کرو کھانا کھا کے، بلکہ اٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر سے اٹھ کے اپنے گھروں کی طرف چلے جایا کرو. کیوں؟ ہاں، ان ذالکم کان یؤذی النبی، بے شک یہ چیز کان یؤذی النبی، تکلیف دیتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. فیستحیی منکم، تو ہمارا پیغمبر، پس وہ حیا کرتا ہے تم سے، زبان سے تمہیں کہتا نہیں ہے کہ یہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ. لا واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ نہیں حیا کرتا حق بیان کرنے سے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہمارا پیغمبر حیا کرتا ہے، اللہ کوئی حیا نہیں کرتا حق بیان کرنے سے. ٹھیک ہے، اللہ سیدھی کہہ دیتا ہے کہ اٹھ کے چلے جایا کرو. سمجھ آئیے کہ نہیں بات؟ اللہ اکبر. پہلے شان نزول سمجھ لو پھر میں سمجھاتا ہوں. قصہ یہ پیش آیا جب بحکم خداوندی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا، یعنی اپنے متبنہ کی بیوی سے، زینب بنت جہش سے نکاح کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیوی کے نکاح کی خوشی میں دعوت ولیمہ کیا صحابہ کرام کا، گوشت پکایا، بکری کا بچہ ذبح کیا تھا. اور غالباً روایات میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ جو مہنگا ترین ولیمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا وہ اسی بیوی کا کیا تھا، بکری کا بچہ ذبح کیا تھا. ٹھیک ہے، زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 300 آدمیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کی تھی، تقریباً 300 آدمیوں کے لگ بھگ دعوت کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی، بلایا سب کو، کھانا کھانے لگ گئے سب. جب دعوت سے فارغ ہوئے تو سارے صحابہ اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، سوائے 3 بندوں کے. وہ 3 بندے جو تھے وہیں پہ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، خسر پسر کر رہے، اپنی باتوں میں مشغول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہاں سے اٹھ کے میرے گھر سے چلے جاؤ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیا کر رہے تھے، شرما رہے تھے، آر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ٹھیک ہے، نہیں بیان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اٹھانے کے لیے اشارتاً بار بار کھڑے ہو رہے تھے. سمجھے؟ جس طرح ایک مجلس ہوتی ہے نا، انسان جب تکلف میں پڑ جاتا ہے تو وہ منہ سے کہتا نہیں ہے لیکن اشارتاً اٹھتا ہے، اچھا بھی السلام علیکم. مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ دوسروں کو بھی اشارہ ہو جائے، چلو بھی مجلس ختم، برخاست، چلو اپنے اپنے گھروں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارتاً اٹھ رہے تھے، کئی بار اٹھے، لیکن لوگ چلے گئے. وہ تینوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، جو زینب بنت جہش کا گھر تھا مقرر ہوا، اس گھر میں وہ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، وہ ادھر ہی بیٹھے. تو حضرت زینب بنت جہش جو تھیں یہ پردہ کر کے دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی رہیں، پشت ان کی طرف ہے، بیٹھی رہیں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بات بڑی ناگوار گزری، شاک گزری کہ ایک تو اٹھ نہیں رہے اور اوپر سے میرا اشارہ بھی نہیں سمجھ رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں سے بھی چلے گئے تو پھر اس کے اوپر یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں. ٹھیک ہے، اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئی تھی. 3 آدمی چلے گئے تھے جب وہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں تشریف لائے، اس موقع پر یہ آیتیں اللہ پاک نے نازل کی ہیں. ٹھیک ہے، اب ترجمہ دیکھو جی. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، نہ داخل ہو وہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بن بلائے، ٹھیک ہے، بغیر اجازت کے، الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، مگر یہ کہ بلایا جائے تمہیں طرف کھانے کے، غیر ناظرین اناہ، نہ ہو وہ دیکھنے والے اس کے برتنوں کو، ولیکن اذا دعیتم، اور لیکن جب تمہیں بلایا جائے پس داخل ہو وہ. ٹھیک ہے، یہ اللہ نے بہت بڑا ادب سکھایا ہے. یہ عام یہ چلو حکم تو خاص ہے نا ایک خاص موقع کے لیے، لیکن قیامت تک کے لیے یہ حکم عام ہے. بہت بڑا ادب اللہ پاک نے ایمان والوں کو سکھایا. پہلی بات تو یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل نہیں ہونا مگر اس وقت تک جب تک تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے یا کسی خاص ضرورت کے لیے بلایا جائے. بغیر ضرورت کے، بغیر اجازت کے تم نے نبی کے گھر میں داخل نہیں ہونا ہے. سمجھ آئی ہے؟ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ الا ان یؤذن لکم الی طعام، کہ جب تم کو کھانے کے لیے دعوت دی جائے پھر تم نے داخل ہونا ہے. غیر ناظرین اناہ، نہ ہو وہ دیکھنے والے اس کے برتنوں کو. ٹھیک ہے، نہ ہو وہ دیکھنے والے اس کے برتنوں کو. ایسے حال کے اندر نہ جاؤ کہ کھانا ابھی پک رہا ہے اور تم پہلے جا کے بیٹھ جاؤ. تم پہلے، اس کا مطلب غیر ناظرینہ کا ایک مطلب یہ بھی کیا گیا کہ نہ انتظار کرنے والے ہو وہ تم اس کے برتنوں کا. ٹھیک ہے، نہ دیکھنے والے ہو وہ تم اس کے برتنوں، نہ انتظار کرنے والے ہو وہ. مثلا ابھی جس نے دعوت کی ہے وہ بھی کھانا پکا رہا ہے، ابھی اس کی جو ہانڈی ہے چولہے کے اوپر ہے اور تم پہلے جا کے وہاں جا کے بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے، انتظار کرو کہ کھانا کب آئے، کھانا کب آئے. آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کام بالکل نہیں کرنا. عرب کے زمانے میں ایک دستور تھا اس وقت کا کہ جب کوئی کسی قسم کی دعوت کرتا، کوئی ولیمہ کرتا، تو لوگ صبح سویرے اٹھ کے اس کے گھر میں جا کے بیٹھ جاتے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ آج بھی یہی کام چلتا ہے دیہاتوں کے اندر. دیکھ لو، اور جو بزرگ ہوتے ہیں یا عام جوان بھی ہوتے ہیں، بزرگ تو اپنا حقہ بناتے ہیں اور جا کے پہلے بیٹھ جاتے ہیں. چلو کھانا بعد میں صحیح، حقہ تو پئیں گے، باتیں بھی کر رہے ہیں اور حقہ بھی پی رہے ہیں. اگرچہ کھانا وہ زور کے بعد 2 بجے کا رکھا ہوا ہے، لیکن وہ پہلے جا کے قلین کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ عرب کے زمانے میں یہ دستور تھا. تو صبح سویرے وہ اٹھ کے چلے جاتے اور کھانے کا انتظار کرتے تھے. جب کھانے سے فارغ ہو جاتے تھے پھر اٹھ کے گھر بھی نہیں جاتے تھے، وہیں پہ بیٹھ کے پھر باتیں چل رہی ہیں، کسر پسر ہو رہی ہے. سمجھ آئی ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو، ایسا بالکل نہ کیا کرو. دعوت سے پہلے ہی تم نے نہیں پہنچ جانا گھر میں، بلکہ جب کھانا پک چکا ہے اس وقت تم جاؤ، اور جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ پھر کیا ہو جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، متفرق ہو جاؤ. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. دیکھیں جی اب آیت کے اندر اذا دعیتم ولکن اذا دعیتم، اور لیکن جب بلایا جائے تمہیں، فادخلوا، پس داخل ہو وہ تم. ٹھیک ہے، گھروں میں آ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. فاذا طعمتم، پس جب تم کھانا کھا لو، فانتشروا، تو کیا ہو جاؤ، پھیل جاؤ، یعنی اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ. ولا مستأنسین لحدیث، اور نہ جی لگانے والے باتیں کرنے کے لیے، وہیں پہ بیٹھ کے باتیں نہ کرنے لگ جایا کرو. یہ بھی اللہ پاک نے ایک الگ سے ادب سکھایا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ آپس میں دل لگا کر بے فکری سے باتیں کرنے مت بیٹھ جایا کرو. یہ تمہارا عمل کہ بغیر اجازت کے تم گھر میں داخل ہو جاؤ نبی کے، یا اس کے علاوہ تم بن بلائے دعوت پہ چلے جاؤ اور دعوت پہ جا کے تم وہاں پہ بیٹھ کے انتظار کرنے لگ جاؤ کھانے کے لیے، اور پھر کھانا کھا کے فارغ ہو کے وہیں پہ بیٹھ جانا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے. ان ذالکم کان یؤذی النبی، کہ بے شک یہ تکلیف کا باعث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. عام آدمی بھی بھئی یہی ادب ہے بہت بڑا، یاد رکھ لو. یہ
آج کے بعد یہ ادب یاد رکھ لو، اگر کسی گھر کے اندر آپ کھانا کھانے کے لیے جاؤ، کوئی دعوت کرے تو اس سے ٹائم پوچھ لو، ٹھیک ہے؟ جب وہ ٹائم بتا دے تو میزبان کے ٹائم کے مطابق آپ اس کے گھر میں پہنچو۔ میزبان کے ٹائم بتانے سے پہلے گھنٹہ نہیں پہنچ جانا چاہیے، بے ادبی ہے بہت بڑی، ٹھیک ہے؟ اب ظاہری بات ہے اس کے گھر میں صفائی ستھرائی نہ ہو، اس نے پورا انتظام نہ کیا ہو، اگر ہم جائیں گے پہلے ہی ٹائم سے تو ہم اس کے اوپر کیا بن جائے؟ بوجھ بن جائے۔ اب میزبان تو بیچارہ بے زبان ہوتا ہے، وہ کہہ تو نہیں سکتا، لیکن دل کے اندر تو تکلیف محسوس کرے گا نا۔ اور پھر دوسرا ادب یہ ہے کہ جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو بس کھانے سے فارغ ہو گئے اس کے دعا دو، بس حال حوال پوچھو، دعائیں دو، اور کھانے سے فارغ ہو کر آپ اپنے گھر کے اندر تشریف لے آؤ۔ بس اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی محبت میزبان کے دل میں بڑھے گی۔ اگر آپ کھانا کھانے سے پہلے ہی پہنچ گئے اور کھانا کھانے کے بعد اس کے ساتھ بیٹھے باتیں بھی کر رہے ہیں، کھل کے باتیں کر رہے ہیں، اب آپ اس کے اوپر بوجھ بن گئے، انشاءاللہ وہ قیامت تک تمہاری دوبارہ دعوت نہیں کرے گا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ سمجھیں؟ خیر، اس طرح اگلے کو چھوڑ کے آؤ کہ وہ دوبارہ پھر دعوت کرے تمہاری، ٹھیک ہے؟ یہ اس کو بد اخلاقی نہ اس کے گھر کے اندر چھوڑ کے آؤ اپنی کہ وہ بیچارہ اک جائے اور کانوں کو ہاتھ لگائے، انشاءاللہ آگے میں تیری دعوت نہیں کروں گا۔ میں بس ایک دعوت کر کے ختم ہو گیا، بس میرا جی بھر گیا۔ یہ بہت بڑا ادب ہے۔ اور جب آپ کسی کے گھر کے اندر کھانا کھانے کے لیے جاتے ہو، چلو یہ بات آ گئی ہے، تو بھائی آداب کو ملحوظ نظر رکھو، سب سے زیادہ خاص کر آداب ملحوظ نظر رکھو، بے ادبی کا بالکل مظاہرہ نہ کرو۔ سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ آپ نے وہاں کھانے کو ضائع نہیں کرنا، بالکل وہاں جا کے کھانے کو ضائع نہ کرو۔ ایک تو سنت کی خلاف ورزی ہے، اور دوسرا کھانا ضائع ہوتا ہے، رزق کی بربادی ہے، رزق کی ناشکری ہے۔ اب ظاہری بات ہے اگر وہ کسی کی طرف سے آ گیا، وہ رزق ہی ہے نا، اللہ پاک نے کھانے کا انتظام کیا غیب کے خزانوں سے، ٹھیک۔ اب بندہ یہ نہ سمجھے یہ کون سا میرے پیسوں کا ہے، یہ تو اس کو پہلے، بھائی رزق تو ہے نا، رزق تو ہے، اور رزق کی حفاظت کرنا، اس کی قدر کرنا، یہ ہمارے اوپر بہت زیادہ ضروری ہے۔ صرف اتنی چیز لو جتنی ہمیں ضرورت ہے۔ اب عام طور پہ کیا جاتا ہے، جہاں 5-4 بندے بیٹھے ہوئے نا، انسان کے دل میں سب سے زیادہ یہی فکر ہوتی ہے کہ یہ چیز ختم ہو جائے کہ میں سب سے زیادہ پہلے پلیٹ میں یہ ڈال لوں۔ جب ہر بندے کے دل میں یہ سوچ آ جانی ہے، وہاں اچانک شیطان کی حاضری ضروری ہو جائے گی، چیزیں ختم ہی ہونی ہے وہاں پہ۔ جب ہر بندے کے ذہن میں یہ ہوگا کہ بھائی جتنی چیز کی مجھے ضرورت ہے میں اتنی چیز کھاؤں، تو انشاءاللہ برکت بھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ سنت کے مطابق وہاں بیٹھو، سنت کے مطابق کھانا کھاؤ، زیادہ بولو نہ، زیادہ ہنسو نہ وہاں پہ، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اگر کسی کے گھر میں سارے آداب ملحوظ رکھو۔ اور جب وہاں سے دعوت کھا کے جب اس کے گھر سے آنے لگو تو ایک دعا اس کو ضرور دیا کرو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے اپنی امت کو، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، کہ اے اللہ جس نے مجھے کھلایا تو بھی اس کو کھلا، جس نے مجھے پلایا تو بھی اس کو پلا، ٹھیک ہے؟ اور ہم نقل اتار کے آ جاتے ہیں، او نون کٹ سی، مرض ٹھیک نہیں تالی، فلانی چیز نہیں ٹھیک، فلانی چیز نہیں ٹھیک، فلانی چیز نہیں ٹھیک، یوں ہی چلتا ہے آج کل۔ بالکل ادب ہے ہی نہیں ہے ہمارے لوگوں کے اندر۔ ادب سب، جب آپ اس کو یہ دعا، چلو عربی کے اندر نہیں آتی، اردو کے اندر تو دے دو کہ یا اللہ جس نے مجھے کھلایا ہے تو بھی اس کو کھلا، جس نے مجھے پلایا تو بھی۔ خدا کی قسم یہ دعا دینا، یہ دعا دینا، اس کے دل میں آپ کی کتنی محبت بیٹھتی ہے، کتنی آج کل دیکھو لوگ ایک دوسرے کی دعوت بہت زیادہ کرتے ہیں اور بعد میں آ کے اسی کے خلاف باتیں، انا کھا گیا، انا کھا گیا یہ بندہ، انا گوشت پکایا، سارا ہی کھا گیا، ساری پلیٹ کالی کر گیا، اے بھی نہیں چھڈی، اے بھی نہیں چھڈی، اے بھی نہیں چھڈی، انہیں سارا خالی کر گیا، صفایا کر گیا۔ دعوت بھی کرتے ہیں اور بعد میں اس کی بدخوئی بھی کرتے ہیں، غیبتیں بھی کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم ادب نہیں رکھتے، وہاں پہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعوت کے آداب سکھائے ہیں نا، ہم آداب کو ملحوظ نہیں رکھتے۔ جب آپ کسی کے گھر میں جاؤ تو اس کے اوپر بوجھ نہ بنو، کبھی بھی کسی لحاظ سے اس کے اوپر بوجھ نہ بنو۔ آپ اس کے گھر میں جاؤ وہ تنگی محسوس نہ کرے کہ جو ہی آپ اس کے گھر میں جا کے بیٹھ جاؤ وہ کہے پتہ نہیں کدوں جائے گئے، کدوں مگروں لے گئے۔ جب آپ اس کے گھر میں جاؤ اس کو دلی سکون محسوس ہو،
دلی سکون محسوس ہو. اپنی زبان سے دعائیں دیتے رہو اس کو، دعائیں دیتے رہو، لقمہ لقمہ اس کو دعائیں دیتے رہو. ٹھیک ہے، اس کے دل میں محبت ہے کہ سمجھ. دیکھیں جی آگے، بے شک یہ ہے اذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فیستحیی منکم، پس وہ حیا کرتا ہے تم سے. اور دل کے اندر تو تکلیف ہے میرے پیغمبر کے، پس وہ کہہ نہیں سکتا زبان سے کیونکہ وہ حیا کرتا ہے، شرماتا ہے ہمارا پیغمبر. لیکن واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ نہیں شرماتا، نہیں حیا کرتا من الحق کی، حق سے، حق بیان کرنے سے. اللہ نے کہہ دیا ہے اوے میرے پیغمبر کو تکلیف ہو رہی، چلو اپنے گھروں میں، چلو نکلو، یہاں پہ نہیں بیٹھنا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ چلو پیغمبر نے تو نہیں کہا، اللہ پاک نے کہہ دیا ہے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ، بڑی بات ہے. اللہ کو کیا چیز کی پرواہ، اس کو پرواہ کسی چیز کی. وہ جب جلال کے اندر آتا ہے تو اپنے پیغمبروں کو بھی سخت سے سخت تنبیہ کر دیتا ہے. جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا نا بیٹے کے بارے میں کہ یا اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا نا مجھ سے کہ میرے اہل کو ہلاک نہیں کرے گا. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ انہ لیس من اہلک، وہ تیرے اہل سے نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ وہ اس کے عمل اچھے نہیں ہیں. پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نوح مجھ سے اس چیز کا سوال بھی نہ کر جس کا تیرے پاس علم نہیں ہے. اگر تو نے دوبارہ سوال کیا نا، دوبارہ زبان کھولی اپنے بیٹے کے بارے میں، تو بھی ظلم کرنے والوں سے، نا انصافوں میں سے ہو جائے گا. یہ اللہ پاک نے کہا. جب یہ کہا نا اللہ پاک نے، نبی نوح علیہ السلام کو بیٹا بھول گیا، سب کچھ اپنی پڑ گئی، دعا کی فوراً اللہ پاک کے حق میں، اللہ بما غفر لی، یا اللہ تو نے مجھے اگر نہ بخشا، تو نے مجھ پہ رحم نہ کیا تو میں تو ہلاک ہو جاؤں، خسارہ پانے والا ہوں. فوراً اللہ پاک کے دربار میں جھک گئے. اللہ پاک کو کیا چیز کی ضرورت، کسی سے ڈر کی ضرورت ہے، کسی کے خوف کی ضرورت ہے؟ کوئی. اللہ نے یہاں پہ سیدھا کہہ دیا میرا پیغمبر شرم، لیکن میں نہیں شرماتا. جاؤ، کہ میرا پیغمبر تکلیف محسوس کر رہا ہے تمہارے آنے کی وجہ سے، تمہاری باتیں کرنے کی وجہ سے. چلو اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ واپس، چلو آئندہ کے بعد ایسی غلطی نہ کرنا بالکل بھی. سمجھ آ گئی؟ آگے دیکھیں جی. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا. اور جب مانگو تم ان سے کوئی سامان، یہ بھی اللہ پاک نے ادب سکھلایا. اور جب تم سوال کرو ان سے کسی چیز کے بارے میں، کسی سامان کے بارے میں، جب تم مانگو ان سے متاعن کوئی سامان، فَاسْأَلُوهُنَّ تو سوال کرو تم ان سے، من وراء حجاب پردے کے پیچھے، پردے کے پیچھے. ذالکم اطہر لقلوبکم، یہ زیادہ پاکیزگی کی بات ہے واسطے تمہارے بھی، وقلوبہن اور واسطے ان کے دلوں کے بھی. ٹھیک ہے، یہاں پہ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اور ساتھ ہی اللہ پاک نے فرمایا میں تم کو یہ بھی ادب سکھاتا ہوں کہ جب تم پیغمبر کی بیویوں سے یا عام مسلمان عورتوں سے جب تم کسی چیز کے لیے، کسی چیز کے مانگنے کے لیے جاؤ، کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے جاؤ، تم نے وہ چیز کس طرح حاصل کرنی ہے؟ پردے کے پیچھے. ہاں، چیز حاصل کرتے وقت تمہارا اور ان کے درمیان ایک بہت بڑی حجاب حائل ہونا چاہیے، ایک پردہ حائل ہونا چاہیے. بغیر پردے کے تم نے وہ چیز حاصل نہیں کرنی. اور اللہ پاک نے حکمت کیا بیان فرمائی؟ ذالکم اطہر لقلوبکم، یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزگی کی بات ہے اور ان عورتوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزگی کی بات ہے. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہ اب آپ غور کرو قرآن کی آیت کے اوپر، یہ پردے کے اوپر یہ آیت ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ حجاب کے اندر گفتگو کرنی ہے تم نے، حجاب کے اندر. اللہ نے فرمایا یہ زیادہ. اگر حجاب نہ ہوتا تو شیطانی خیالات اور وسوسے تمہارے دلوں کے اندر وہ جنم لیتے. عورتوں کے دلوں میں بھی اور مردوں کے دلوں میں بھی، دونوں کے دلوں میں شیطانی وسوسے جنم لیتے، شیطانی خیالات جنم لیتے، اور یہ زنا کا دروازہ کھل سکتا تھا اس طرح. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ پردے کے اندر. ہاں، آج 14ویں صدی کی عورت اگر خود بخود مرد کے سامنے آ جائے اس کی الگ بات ہے. ٹھیک ہے، سبزی والا کوئی گزر رہا ہو نا گلی سے، وہ خود بلاتی ہیں، او بھائی کی ہو گیا، کل نہیں آیا تو؟ سمجھ آئی؟ خود بولتی ہیں اور کوئی پردہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور بے حجاب وہ گفتگو غیر محرم سے کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے دلوں کی پاکیزگی بالکل نہیں ہوتی. شیطانی خیالات بالکل دلوں کے اندر جنم لیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو کلام کر رہی ہے نا عورت، وہ سامنے کوئی فرشتہ نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے. برائی کا مادہ اللہ نے اس کے اندر بھی رکھا ہے.
سمجھ آئیے؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ زیادہ پاکیزگی کی بات ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی۔ آگے وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور نہیں ہے واسطے تمہارے یہ کہ تم تکلیف دو اللہ کے رسول کو، یہ کہ تم تکلیف دو اللہ کے رسول کو۔ ازواج مطہرات سے باتیں کرنا یہ ایذائے رسول کا بھی موجب ہے۔ ازواج مطہرات سے باتیں کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے مترادف ہے، اور تمہارے لیے یہ بات کسی طرح بھی جائز نہیں ہے کہ تم کسی چیز میں اللہ کے رسول کو کیا دو؟ تکلیف دو۔ سمجھ آئی ہے؟ ہر طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تم نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے جو مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناگوار گزرے۔ دیکھو کیسے کیسے ادب سکھائے ہیں ایک امتی کو، نبی کا ادب کس طرح اللہ پاک نے سکھلایا ہے کہ کوئی ایسا کام بھی نہیں کرنا کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو؟ ایذا ہو۔ پیچھے ازواج مطہرات کو خاص خطاب تھا کہ نبی کو ایذا نہ پہنچے تمہاری طرف سے، اب یہاں سیدھا امتیوں کو خطاب ہے کہ تم سے بھی کوئی ایسا کام سرزد نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے نبی کو کیا پہنچے؟ تکلیف پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آج حقیر سمجھنا، یہ بھی ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو امتی نماز نہیں پڑھتا وہ حضور کی آنکھوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ کتنے دین کے احکامات ہم نے آج پاؤں کے نیچے روندے ہوئے ہیں، یہ ساری کیا ہے؟ تکلیف دینے کے مترادف ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ آگے دیکھیں، ولا ان تنکحوا، اور نہیں ہے واسطے تمہارے، اور نہ یہ کہ نکاح کرو تم اس کی بیویوں سے۔ کس کی بیویوں سے؟ نبی کی بیوی سے۔ یہ امتی کو حکم ہے یہ۔ اور نہ یہ کہ تم نکاح کرو اس کی بیویوں سے من بعد ہی، اس کی وفات کے بعد، ابداً، کبھی بھی، ہمیشہ کے لیے حرام ہے تمہارے اوپر نبی کی بیوی سے نکاح کرنا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں بات؟ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے فرمایا تمہارے لیے یہ بات بھی جائز نہیں ہے کہ تم میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس کی بیویوں سے کیا کرو؟ نکاح کرو، یہ بھی حرام ہے۔ ہاں، یہ فعل بھی تمہارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایذا کا باعث ہوگا، ان کی تکلیف کا باعث ہوگا، اور اللہ پاک کے نزدیک یہ چیز کیا ہوگی؟ یہ فعل کیا ہوگا؟ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ بات، یہ نکاح کرنا ہے اللہ کے نزدیک عظیمہ، بہت بڑا گناہ، کہ نبی کی بیوی کے ساتھ اگر تم نے گناہ کیا، یہ اللہ کے نزدیک کیا ہوگا؟ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ خلاصہ کلام فی الحال یہ سمجھے کہ جس طرح آپ کی حیات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم امتی کے لیے واجب ہے، اسی طرح آپ کی وفات کے بعد بھی امتی کے لیے آپ کی تعظیم واجب ہے۔ ٹھیک، جس طرح آپ کی حیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیا ہے؟ واجب ہے، اسی طرح آپ کی وفات کے بعد بھی تعظیم واجب، ظاہراً باطناً ہر لحاظ سے امتی کے لیے اللہ پاک نے یہ حکم بیان فرمایا کہ تمہارے لیے نبی کی تعظیم کیا ہے؟ ضروری ہے، واجب ہے، ہر حال کے اندر، چاہے ہمارا پیغمبر زندہ ہے یا فوت ہو چکا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ایک بات یہاں سے سمجھنی ہے، پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ لوگ اس آیت سے یہ عقیدہ نکالتے ہیں کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے نکاح کو اس لیے حرام کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے نکاح کو حرام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ زندہ کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ انہوں نے اس آیت سے یہ عقیدہ نکالا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے نکاح کرنا اللہ نے کیا کہا ہے؟ حرام کیا۔ انہوں نے علت اور وجہ کیا بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی کیا ہے؟ زندہ ہیں، اور زندہ آدمی کی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ علت دیکھو، ایک خراش لگی ہوئی علت اور وجہ انہوں نے بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے نکاح، اور کوئی ان کو حکمت نہیں نظر آئی، اور کوئی وجہ نہیں نظر آئی، اور کوئی مصلحت نہیں ان کو نظر آئی جو اللہ پاک نے حکم دیا، یہ بس ان کو مصلحت، یہ وجہ نظر آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے نکاح کو حرام۔ کون سی وجہ بنتی ہے یہ؟ کون سی علت بنتی ہے یہ؟
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، اس وجہ سے نکاح کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اب دیکھو مسئلہ سمجھو سر، اس کے 3 جواب میں دوں گا فی الحال، صرف آپ کے لیے 3 جواب، 2 الزامی ہیں، 1 تحقیقی ہے۔ پہلا الزامی جواب تو یہ ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، اس وجہ سے آپ کی بیویوں سے نکاح کو حرام قرار دیا گیا، تو پھر یہ لازم آتا ہے کہ شہید کی بیوی کے ساتھ بھی نکاح حرام ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ حرام ہونا چاہیے۔ کیوں؟ شہید کے بارے میں تو سیدھا اللہ پاک قرآن میں بیان کرتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو اللہ کے راستے میں لڑتا لڑتا مر گیا، شہید ہو گیا، امواتا، اس کو تم نے مردہ بھی نہیں کہنا۔ پھر اللہ ایک جگہ پہ فرماتے بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، اللہ کے ہاں ان کو روزیاں دی جاتی ہیں۔ پھر شہید کی بیوی کو بر بھی کہو کہ شہید کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، کیونکہ شہید زندہ ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تم نے یہ علت نکالی ہے کہ نبی زندہ ہیں، تو نبی کی بیوی کے ساتھ کیا ہے؟ نکاح حرام ہے، تو پھر شہید کے بارے میں بھی یہ کہو نا کہ شہید زندہ ہے، شہید کی بیوی کے ساتھ بھی کیا ہے؟ نکاح۔ سمجھئیے؟ حالانکہ وہ خود قیاس کرتے ہیں، قیاس کرتے ہیں، ہمیں پتہ کیا تانا دیتے ہیں، تم نبی پاک کو زندہ نہیں سمجھتے؟ اچھا، شہید کو اللہ پاک نے زندہ، شہید کو نبی کی وجہ سے اتنا درجہ مل رہا ہے، اور شہداء کا، وہ کہتے ہیں شہداء کا مرتبہ 3 نمبر پہ ہے، النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ کہتے ہیں شہید کو 3 درجہ ملا اور وہ زندہ ہیں، تم نبی کو زندہ نہیں مانتے، حالانکہ نبیوں کو پہلا درجہ ملا ہوا ہے۔ قیاس کرتے ہیں نا، قیاس۔ ہم بھی یہاں پہ یہی کہتے ہیں کہ تم نے شہید کی وجہ سے، شہید کو تم زندہ سمجھتے ہو جب، تو پھر شہید کی بیوی سے بھی تم کیا کرو؟ نکاح کو حرام قرار دو، کہ جب تم نے یہ علت بنائی کہ نبی کی بیویوں کے ساتھ نکاح حرام ہے، اس وجہ سے کہ نبی کیا ہے؟ زندہ ہے۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب، اب یہ بھی سمجھنا اچھی طرح، دوسرا جواب بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے نکاح حرام ہے، اس میں کمال کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کمال کی بات کیا ہے؟ بھئی کسی آدمی جو زندہ ہو اس کی بیوی سے نکاح کرنا کوئی جائز ہے؟ کوئی آدمی زندہ ہو نبی کے علاوہ، اس کی بیوی سے نکاح جائز ہے؟ بولو سارے، ہاں ناجائز ہے، حرام ہے۔ زید زندہ ہے، اس کی بیوی ہے، اس کی بیوی سے نکاح جائز ہوگا؟ حرام ہے۔ عمر زندہ ہے، اس کی بیوی سے نکاح جائز ہوگا؟ حرام ہے اس کی بیوی سے نکاح کرنا۔ تو نبی زندہ ہے، نبی کی بیوی سے نکاح حرام ہے۔ اللہ پاک اس آیت کے اندر جو اگر تمہاری وجہ علت کے مطابق نبی زندہ ہے اس وجہ سے نکاح، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کمال کی بات ہے کیا؟ ہمیں یہ تو دکھاؤ۔ اور نبی پاک سے عام بندہ جب زندہ ہے اس کی بیوی سے نکاح حرام ہے، جب عام بندہ مر جائے گا اس کی بیوی سے نکاح حلال ہے۔ یہی مسئلہ ہے۔ نبی زندہ ہے، اس کی بیوی سے نکاح حرام ہے۔ بھئی کمال نبی کے لیے تب بنتا ہے کہ نبی زندہ ہو، تب بھی نبی کی بیوی سے نکاح حرام ہے۔ نبی وفات پا جائے، اس کی وفات کے بعد بھی نبی کی بیوی سے نکاح کیا ہو؟ حرام ہو۔ نبی کے لیے کمال کی بات تب بنتی ہے، نبی کے لیے کمال کی بات تب بنتی ہے۔ یہ جو تم نے عقیدہ بنایا یہ تو کمال کی بات ہے ہی نہیں۔ اس لیے وہ ظالم کہتے ہیں کہ نبی کے اوپر موت آئی ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں موت آئی نہیں، حالانکہ جو کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت آئی نہیں، یہ کفری عقیدہ ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ، کوئی نکال کے دکھائے اس کے اندر سے انبیاء کو، اولیاء کو، ولی اللہ کو نکالے۔ اللہ نے کہہ دیا ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ انک میت و انہم میتون، قرآن کی آیت ہے، آگے آئے گی کہ میرے پیغمبر انک میتن، آپ پہ بھی موت آئے گی اور دوسروں پہ بھی موت آئے گی، کرے کوئی انکار؟ کمال تو نبی کے لیے تب بنتا ہے نا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے بعد یہ کہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کے بعد نبی کی بیویوں سے نکاح حرام ہے، تب کمال بنتا ہے۔
वगरना ये कमाल नहीं बनता कि तुम कहते हो नबी ज़िंदा है तो इस वजह से नबी की बीवियों से निकाह हराम है। ये बिल्कुल नहीं है, समझ आई है। ये दो इल्ज़ामी जवाब, तहकीकी जवाब समझो, तहकीकी जवाब क्या है। असल बात है, आप पीछे भी पढ़ के आए हैं, व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, अभी सूरत अहज़ाब में गुजरे हैं, व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि नबी की बीवियां तुम्हारी क्या लगती हैं, माएँ हैं। माँ से निकाह क्या है, सीधी बात है यार, क्यों उलझाया हुआ है तुमने लोगों को, क्यों उलझाया हुआ है। एक तो कुरान की रूह से ये बात है कि अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं, और माँ से निकाह क्या है, हराम है। सीधी बात है, ऐसे उलझा रहे हो नबी जिंदा है और इस वजह से निकाह हराम है, ये कोई बातें हैं करने वाली, ऐसे लड़ाई झगड़े के फसाद पैदा कर रहे हो। एक और हिकमत है, अब मैं 2-3 हिकमतें और बयान करने लगा। आपके शर्फ और अजमत को जाहिर करने के लिए अल्लाह पाक ने यह हुक्म दिया है कि नबी की बीवी के साथ निकाह क्या है, हराम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शर्फ और अजमत को जाहिर करने के लिए अल्लाह ने यह हुक्म दिया। हर इंसान के ऊपर तभी तौर पर यह बात गरां गुजरती है कि मेरे बाद मेरी बीवी किसी दूसरे के निकाह के अंदर ना जाए। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुजुर्गी और फजीलत को जाहिर करने के लिए ये रियायत अल्लाह पाक ने ख़ास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रखी है कि अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से उम्मतियों का निकाह क्या कर दिया है, हराम कर दिया। ये मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और शान को जाहिर करने के लिए। एक दूसरी बात, फितने का अंदेशा ना हो। अगर बिलफर्ज नबी की वफात के बाद उम्मतियों का निकाह नबी की बीवी से जायज़ होता, तो जो बंदा नबी की बीवी से निकाह कर लेता तो वो इस चीज़ को सामने रख के वो ये दावा करने की उसको गुंजाइश मिल जाती कि मैं खलीफा बनूंगा जी, क्योंकि मेरा निकाह पैगंबर की बीवी के साथ हुआ है। वो अपनी खिलाफत की तरफ सबको बुलाता, फितना पड़ जाता। और नबी की बीवियां कितनी थी, 9 बीवियां थी ना उस वक़्त। हर बंदा जो कहता नहीं जी मेरा इस बीवी के साथ निकाह, मेरा इस बीवी के, और ये बीवी नबी की ज़्यादा थी, ये बीवी नबी की ज़्यादा थी, मैं खिलाफत का हकदार, फितना पड़ जाता बहुत ज़्यादा। कितनी बातें होंगी। तीसरी बात, हसद का दरवाज़ा खुल जाता। किस तरह, हसद का दरवाज़ा। हर शख्स ये चाहता कि मैं नबी की बीवी से निकाह करूं, मैं नबी की बीवी से निकाह करूं, ताकि मुझे लोगों के अंदर ज़्यादा इज्जत मिले, मुझे लोगों के अंदर ज़्यादा एहतराम मिले। हर शख्स हसद का चौथी बात, अगर अज़वाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए शरीयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद निकाह जायज़ होता तो इनका वो आली मकाम और मर्तबा ही गिर जाता जो मर्तबा इनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में हासिल था, बुलंद मकाम, आला मकाम। अगर नबी के बाद किसी और उम्मती के साथ निकाह कर लेती, वो आला मर्तबा क्या हो जाता, गिर जाता, और बुलंदी की तरफ ये पस्ती की तरफ गिर जाती। और नबी की बीवी अगर बुलंदी से पस्ती की तरफ गिर जाए तो ये तो नबी के ऊपर भी तनकीद होती है, इस तो नबी की इज्जत के ऊपर भी क्या होता है, हर्फ आता है। समझ आई है कि नहीं। और अल्लाह पाक ये नहीं चाहता था बिल्कुल भी। आखिरी बात, दूसरों के निकाह में अगर नबी की बीवी आ जाती तो लोगों की नज़रों में इनकी रिवायात जितनी भी थी, जितनी भी हदीस नकल की हैं, वो सारी मशकूक हो जाती। किस तरह, अगर कोई उम्मती नबी की बीवी से निकाह कर लेता, अब जब उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस बयान करनी थी तो लोगों ने क्या समझना था, देखो जी अपने नए शोहर का ख्याल रख के ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये बात मंसूब कर रही है अपने फ़ायदे के लिए। कितने नुकसान होते, नबी की बीवी की अलग बेइज्जती, नबी की हदीस की अलग बेइज्जती, लोगों की नज़रों में मशकूक हो जाता कि देखो जी जदीद शोहर का ख्याल रख के ये क्या कर रही है, एक हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर रही है। ठीक है, तो अज़वाज मुतहरात के इल्म से लोग महरूम हो जाते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के जितनी आदात हरकत सकनात थी ना, वो सारी की सारी उम्मत तक वो सारी मशकूक होनी थी। आज हमने भी ये दावे करने थे कि नहीं जी नहीं, इस बीवी को उससे ज़्यादा मोहब्बत होगी, उसने उसका रियायत रखे हुए ये काम कर दिया, ये हदीस गढ़ ली, इस तरह जिस तरह आज चल रहा है काम। समझ आइए कि नहीं। इस वजह से अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का आम उम्मतियों के लिए निकाह को क्या कर दिया है, बिल्कुल हराम कर दिया। जज़ाकल्लाह जी। कल इंशाअल्लाह सबक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।